الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین اسلام ایک پرامن اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا خواہش مند ہے، اسی لیے دین اسلام میں ہر طبقے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تاکہ معاشرے میں نکھار پیدا ہو۔ چنانچہ میاں بیوی کا رشتہ بھی معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بلا شبہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کے مثل ہیں کہ ایک پہیے میں کچھ کمی ہو تو دوسرے کے لیے بھی منزل پر پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی حال میاں بیوی کا ہے کہ ان میں باہمی اختلافات پیدا ہو جائیں تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ خصوصاً بچے اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر ترقی کی راہ بھی طے نہیں کر پاتے۔ لہٰذا میاں بیوی میں اگر کچھ اختلافات ہو بھی جائیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف یعنی انصاف کرنے والا، ایک جج، ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ یہ دونوں یعنی میاں بیوی، یہ دونوں یعنی کہ وہ دو جو صلح کرانے والے ہیں، اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ جب بیوی کو سمجھانے اور الگ رکھنے کے باوجود اصلاح کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو مرد کو طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی عورت کو خلا کا مطالبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو بڑا مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی۔ یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسائل کا حل نکال دیں گے، اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ اسی لیے حتی الامکان صلح کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار انہیں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں میاں بیوی اپنے باہمی جھگڑے کے حل کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی حکم پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں کے گھر والوں میں سے ایک منصف بنا کر انہیں ان کے جھگڑے کے حل کا ذمہ دار بنایا۔ تو عورت بولی کہ میں کتاب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، چاہے وہ میرے خلاف ہی ہو۔ لیکن مرد نے کچھ قیل و قال کی تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرزنش کی۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟ تجربہ کار لوگوں نے ان اسباب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے بیوی کی طرف سے ناشکری۔ بعض اوقات عورت کا اپنے خاوند یا سسرال کے حق میں ناشکری کا مظاہرہ کرنا یہ اختلافات کا باعث بنتا ہے۔ شوہر کی طرف سے بد اخلاقی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات شوہر کا بد اخلاق ہونا اختلافات کا سبب بنتا ہے، مثلاً بات پر جھگڑا کرنا، طعن و تشنیع کرنا، بلا وجہ سختی کرنا، گالیاں دینا، صرف اپنی ہی پسند کو ترجیح دینا، بیوی کی پسند کو اہمیت نہ دینا،
وغیرہ۔ یہ وہ نامناسب حرکات ہیں کہ جس سے بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت کا زہر گھل جاتا ہے۔ باہمی حقوق کی رعایت نہ کرنا، شکوک و شبہات کی فضا پیدا کر دینا، مرد کا اجنبی عورتوں میں دلچسپی رکھنا یا عورت کا اجنبی مردوں میں دلچسپی رکھنا یا توہمات پر توجہ دینا، یہ تمام وہ اسباب ہیں کہ جن سے آپس میں لڑائی جھگڑے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے نقصانات کیا ہیں؟ میاں بیوی کے روز روز لڑائی جھگڑوں کے سبب نہ صرف خود ان کی اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑنے لگتے ہیں۔ اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے، نہ ماں کی عزت رہتی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی کے سبب ان کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ایسوں کی نصیحت بچوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ والدین کو لڑتا دیکھ کر وہ بھی لڑائی جھگڑا سیکھ جاتے ہیں اور ان کا دھیان تعلیم کی طرف کم جبکہ لڑائی جھگڑوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ الغرض، روز روز کے جھگڑوں کے سبب پورے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالآخر اس لڑائی کا نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے، جو کہ شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے اگر کچھ اسباب اختیار کیے جائیں تو معاشرے کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہر شخص الگ مزاج کا ہوتا ہے، لہٰذا دوسروں کو اپنے مزاج کا پابند نہ بنائیے۔ درمیانہ راستہ نکالنا ہی عقل مندی ہے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لہٰذا غلطی ہو تو معافی مانگ لیجیے۔ ہر بات میں صرف اپنا ہی حکم چلانا، مثلا آج یہ کر لو، یہاں نہیں جانا، وہاں جانا ہے وغیرہ، انداز اس طرح کا انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے انداز میں پیش نہ آئیے، بلکہ اپنے انداز میں لچک اور گنجائش لائیے۔ مشورہ دینے کا انداز دیکھ کر اپنائیے۔ مشہور ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ جو کام عورتوں کے ذمے ہوتے ہیں ان میں مرد دخل اندازی نہ کریں، اور جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں ان میں عورتیں خواہ مخواہ دخل اندازی نہ کریں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے احسانات کو تسلیم کریں اور جائز اور سچی تعریف کریں۔ زبان کا استعمال سب سے بڑھ کر ہے کہ اگر زبان کی بے احتیاطیوں سے بچا جائے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاقی پیدا ہو جائے تو گھر کے دیگر افراد کو صلح کروانے والا انداز اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ جلدی پر تیل ڈالنے کا۔ اس طرح روز بروز ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقوں کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کروانے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ ذوق و شوق سے یہ کام باقاعدہ پلاننگ اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے لیے خاص وعید ہے۔ ایسے لوگوں کو میاں بیوی کو آپس میں بھڑکانے سے ڈرنا چاہیے کہ ایسوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف سرکشی پر ابھارا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجتا ہے۔ جب وہ لشکر واپس آ کر اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں تو ان میں سے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو یہ سن کر شیطان اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں جدائی کروانے کا عمل یہ شیطان کو بہت خوش کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں لڑائی جھگڑے کرنے اور کروانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔